السلام علیکم۔ آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ ہم سب جاندار گنے جاتے ہیں نا، انسان، جانور، پرندے، پودے، حتیٰ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پانی اور زمین بھی جاندار ہے اور یہ چیزیں آبزرو کرتی ہیں سب چیزیں۔ تو بس یہ ہے کہ جہاں پر ان کی اپنی سب کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے انسانوں میں بھی بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو جانوروں میں علیحدہ علیحدہ سے خصوصیات ہیں۔ کوئی تیز چلتے ہیں، کوئی آہستہ چلتے ہیں، کوئی رینگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو سدھاتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو سدھارتے ہیں کہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد سے ہم ان کو ایک خاص انداز کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ان کی جو اپنی خصوصیات ہوتی ہے، جیسے اب شیر ہی ہے، اس کو آپ شیر کو یا جو جنگلی جانور کسی کو آپ گھر میں پال لیتے ہیں اور بالکل اس کو وہ ماحول ملتا ہی نہیں جس ماحول میں وہ جنگلی بنتا ہے، تو اس کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے آپ کو ریئیکٹ نہیں کرتا جیسے کہ وہ جنگل میں رہ کر کرتا ہے۔ تو انسانوں کی طرف بھی اگر میں آؤں تو یہ چیز بہت صادق آتی ہے کہ آپ کس ماحول میں آپ رہتے ہیں اور اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی تربیت یا پرورش کیسے کی جاتی ہے، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثلا جب ہمیں بچپن سے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے تو فرسٹ آنا ہے، اب یہ جو فرسٹ کی دوڑ ہے، جو سب سے آگے کی دوڑ ہے کہ تم نے جیتنا ہے اور تم نے نمبر 1 آنا ہے، آج بھی یہی ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو وہ کتنا لائق ہے، یا وہ کتنے بات کو سمجھتا ہے، یا وہ کس طرح سے چلتا ہے، یا اس نے کیا نمبر لیے ہیں تو تم نے کیوں نہیں لیے۔ تو ایک مقابلے کی دوڑ میں جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک ترین کام جو ہے نا، جو ہم یہ کافی عرصے سے سر انجام دیتے آ رہے ہیں، اس میں اگر ہم تبدیلی تھوڑی سی لے آئیں، ایسی ایک رائے ہے ہلکی سی، ماننا تو کسی نے نہیں، کیونکہ اب تک کی جو زندگی میری گزری ہے، شاید میں نے چند گنتی کے لوگ، یعنی کہ وہ شاید 10 سے بھی کم لوگ ہوں گے جو میری زندگی میں ایسے آئے جنہوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر سمجھ کر اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئے۔ تو وہ چند لوگ ہی میرے سامنے آئے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی آہستہ آہستہ سیکھ لے گا جی، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا جی، جیسے جیسے اس پہ بوجھ پڑے گا جی سمجھے گا۔ تو میں نے تو لوگوں کو مزید بگڑتے دیکھا، مزید ان کو غلطیاں کرتے دیکھا، جیسے جیسے وہ سیکھتے کہ وہ بلکہ ویسے ہی اس میں اور چتر چلاکیاں جو وہ کرتے گئے۔ تو یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے نا، اصل میں ہم یہاں پر آئے مقابلے کی دوڑ کے لیے نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں، ہم نے مقابلہ کوئی نہیں کرنا۔ ہمارا مقابلہ اگر ہے تو ہمارا اپنے آپ سے مقابلہ ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کا مقابلہ ہے۔ تو دوسروں کو دیکھ کر سمجھ کر اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم اگر بچوں کو یہ تربیت دینا شروع کر دیں آج سے ہی، کیونکہ جو گزر گیا اس کو تو ہم پلٹ کر لا نہیں سکتے، یعنی کہ ہم تو اپنے آپ کو تبدیل اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اب ختم ہونے والے ہیں۔ جو اب نئے پودے جو نئے جاندار ہم اپنے درمیان میں لا رہے ہیں، ان کی جو تربیت ہے یا ان سے ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویسی زندگی گزاریں، اس طرح کی تربیت دینی پڑے گی۔ پودا بھی ایک لگائیں نا آپ کہیں، تو وہ چاہے جیسی بھی خاصیت رکھتا ہو کہ اس نے بیل کی شکل میں نکلنا ہے، یا اس نے سیدھا جانا ہے، یا اس نے ٹیڑھا جانا ہے، یا زمین پر رینگتے ہوئے جانا ہے، تو اس کو اگر آپ یعنی کہ اس کو اگر آپ گائیڈنس دے دیتے ہیں کوئی ایسی کہ جس سے وہ، جیسے آپ ایک زمین پر پھیلنے والی بیل کو اگر آپ اوپر کھینچ کے دھاگوں سے باندھ کر اوپر کھینچ کے لے آتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہے،
اور وہ اپنی خاصیت اور خصوصیت سے ہٹ کر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. باہر آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں لیکن شاید ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی، میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے. یہ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جیسے مجھے بھی رکنا پڑ گیا. تو زندگی میں کہیں رکنا پڑتا ہے، کہیں چلنا پڑتا ہے، کہیں تیز چلنا پڑتا ہے. لیکن اس سارے عمل کے دوران جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں مقابلے کی دوڑ سے باہر نکل آئے. اور ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہوئے مقابلے کی دوڑ میں کہ وہی میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ وہ ایک بچہ فیل ہو گیا تو ماں باپ نے پوچھا جی باقی بچوں کو کیا بنا جو کلاس کے آپ کے بچے ہیں. اس نے کہا زیادہ تر فیل ہو گئے. تو انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، اگر تو سب فیل ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری شامت آنی تھی. تو دیکھیں آپ کے جب کوئی گر رہا ہے تو اگر سب گر گئے ہیں تو پھر آپ خوش ہیں، آپ نے سمجھا کہ جی ٹھیک ہو گیا. لیکن مقابلے میں آپ رہتے ہیں. تو مقابلہ جو ہے نا یہ اس کے لیے ہم نہیں آئے یہاں دنیا میں. ہم تو آئے ہیں سزا کے طور پر کہ ایک سزا دی گئی کہ ہمیں حکم عدولی کی سزا دی گئی کہ آپ لوگ چلیں اب نیچے اور جا کے اب پتہ نہیں اللہ کا کیا اس میں حکمت ہے کہ کیوں یہ دنیا اس طرح سے چلی اور پھیلی اور اس کا انت کیا ہونا ہے اور کہاں تک اس نے جانا ہے. لیکن اگر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی تو آپ گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں تقریباً، لیکن اپنے بچوں کی جو آگے نسل ہماری آ رہی ہے ان کو مقابلے کی دور سے باہر نکالیں اور اچھے اور برے کی جو تمیز ہے نا وہ بس کرنا سکھائیں. انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ جب اپنی زندگی میں عمل پیرا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو حرام ہے چیزیں جو قرار دی گئی ہیں، حرام چیزیں کیا قرار دی گئی ہیں؟ حرام چیزیں سیدھی سیدھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادتی جو ہے نا وہ زہر بھی ہے اور حرام بھی ہے. کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے نا جب وہ آپ اس میں اس کی مقدار سے زیادہ وہ کام کر دیتے ہیں تو وہ ہر چیز زہر بن جاتی ہے، چاہے وہ مٹھاس ہے، چاہے وہ پیار ہے، چاہے وہ نفرت ہے، چاہے وہ نمکین چیزیں ہیں، کچھ بھی کھانے میں جو چیزیں ہیں آپ کسی کا بھی جب زیادتی اب کرتے ہیں اپنے جسم میں شامل کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں روٹی بھی جو آپ روٹی کھاتے ہیں جسے ہم روٹی کہتے ہیں، کھانا تو کھانا ہوتا ہے نا لیکن ہم روٹی کو کھانا کہتے ہیں، چاول روٹی کو ہم کھانا سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کا کم استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم ٹھونستے ہیں اپنے جسم میں. اور اسی طرح ہی ہم باقی جو علتیں ہیں جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں انہیں ہم ٹھونستے ہیں اپنے جسم میں، اپنے دماغوں میں ٹھونستے ہیں. تو اس سے نقصان تو ہوتا ہے. صرف ایک مقابلے کی دوڑ سے آپ نکل آتے ہیں نا باہر تو آپ دیکھیں کتنا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ آپ کو زیادہ لگ پڑے گا. آپ گنتی کر کے دیکھ لیں اپنے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں مجھے مطلب سانسوں سے شروع ہو جائے نا، دیکھنے سے، آنکھوں کے دیکھنے سے اور سانس لینے سے، اور کھانے اور پینے کی جو لذتیں آپ محسوس کرتے ہیں، زبان کے جو ٹپس ہیں فرنٹ پہ اور سائڈوں پہ زبان کے جو حصے ہیں ان پر محسوس کریں ان چیزوں کو. اور موسم کی جو تازگی جب صبح کے وقت ہوتی ہے اس کو آپ محسوس کریں، سورج اور جو کچھ بھی آپ کے آس پاس جو قدرت نے آپ کو دی ہوئی چیزیں، پانی ہے اور وہی ہزاروں میں تعداد ہے چیزوں کی، ان کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر اپنی صحت، اپنی عزت، اپنی عقل، سوجھ بوجھ، اپنا معاشرے میں کردار، ان سب کو دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے اپنی شکل کو ہی دیکھیں، چہروں کو شیشوں میں دیکھیں. جب دیکھتے ہیں آپ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کئی ہزار لاکھ کروڑ لوگوں سے زیادہ بہتر آپ کی شکل ہے، یا زیادہ بہتر آپ کی صحت ہے، یا زیادہ بہتر آپ کی لک ہے. تو لک
تو دیکھیں نا پھر یہ چیز ضرور دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں میں آتے ہیں جو آپ کو دنیا سے ملتی ہیں. خصلت کی بہت اہمیت ہے. خصلت جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ فی الموت ہے، یعنی کہ آپ کے اندر جو جبلت اور پھر خصلت اور پھر عادتیں، تو ہم صرف تبدیل کر سکتے ہیں اپنی عادتیں. عادتوں میں کیا آ جاتا ہے کہ جیسے اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مقابلہ جو ہے یہ ہماری عادتوں میں شامل کیا جاتا ہے. ہمیں سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ بھئی تم نے نمبر 1 تم ہو اور تم نے نمبر 1 رہنا ہے، باقی سب جائیں بھاڑ میں. تو یہیں سے جو یہ رویہ اور یہ عادت جو ہے نا یہ انسان کو وہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب انسان دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو اپنی بہتری اور اپنی سمجھ کے لیے بس وہ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میری طرف سے سب کچھ جائے بھاڑ میں اور میں ہی بس میں ہوں. اور اسی کے لیے پھر جب یہ انسان کے اندر جب بڑا ہو کے جب وہ کماتا ہے، کمانے کے بعد وہ امیر ہو جاتا ہے یا پہلے سے ہی امیر ہوتا ہے پیسوں کے لحاظ سے، امارت کو جو ہے نا پیسوں کے لحاظ سے جو ہے نا وہ پہلے ہی وہ جدی پشتی جو کہہ لیں وہ ہوتا ہے. تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا جانا پہچانا جاؤں، میں کو نمایاں ممتاز نظر آؤں علیحدہ سے. تو اس کے لیے وہ پھر وہ تگ و دو کرتا ہے، وہ چیریٹی کے کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا اچھا ثابت ہو جاؤں. اگر میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں یا میں چیزیں بناتا ہوں یا مسجدیں بناتا ہوں یا میں اور چیزیں بناتا ہوں تو اس سے لوگوں میں اندر امپریشن جائے کہ یہ تو بہت نیک ہے. حالانکہ نیکی تو ایک ذرے میں بھی نیکی شامل ہے کہ اب اگر آپ نے ایک پتھر ہی اٹھا کر راہ سے پتھر اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیا تو یہ اس بہت بڑی نیکی ہے. یا کسی کو غلط راہ پر جانے سے روک کر آپ نے اس کو رستہ دکھا دیا تو ان سے بڑی نیکیاں کیا ہیں. یا آپ نے دلوں میں اپنے خیال پیدا کر لیا کہ ایسا برا نہیں ہونا چاہیے یا کسی کے لیے اچھا سوچ لیا آپ نے اپنے دل میں، اس سے بڑی تو میرا خیال ہے نیکی کوئی ہے ہی نہیں. یا صدقہ جسے کہتے ہیں لوگ آج کل پیسوں میں صدقہ، یہ پیسے دیں تو فلاں دال دیں تو سیری دیں تو فلانا دیں. تو جو سب سے بڑا جو صدقہ ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں پہلے تو والدین کو آپ پیار سے اور محبت سے دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت کے لحاظ سے آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے یا ان کی کسی بھی بات کا ہم نے برا نہیں منانا، تو اس سے بڑا صدقہ تو کوئی نہیں ہے. پھر آپ اپنے عزیز و اقارب اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اپنی جو بھی آپ کا ساتھی ہے زندگی کے ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں، عورت ہیں یا مرد ہیں. تو ان سے بڑے صدقے تو کوئی نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس حیثیت ہے اور حیثیت نہیں بھی ہے چلے دیں وہ آپ لوگوں کو. وہ میں تو سمری صدقے سمجھتا ہوں ان کو میں اتنا لمبا چوڑا صدقہ نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو اگر چند روپے دے دیتے ہیں تو وہ کوئی بڑا صدقہ ہوگا. نہیں، وہ بھی ہے اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو اہمیت احساسات کی ہے اور جذبات کی ہے وہ سب سے بڑے صدقے ہیں. تو یہ خیال رکھیں آپ کہ بچوں کی تربیت میں ان کو مقابلے کی دوڑ سے باہر نکالیں. چاہے وہ اب یہ سیاست ہی لے لیں آپ نا، سیاست پر بات کرتے ہیں. سیاست کا جو میں جہاں تک مفہوم سمجھا ہوں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی اس پر، سیاست سے کام لینا ایسے ہی جیسے کسی چیز کا حل نکالنا یا کسی کام کے لیے راہ نکالنا یا اس کے لیے کوئی آسانی نکالنا. میں یہ سمجھتا ہوں سیاست کہ آپ بہتری کے لیے کچھ کسی چیز کو مزید بہتر کرنے کے لیے، کسی چیز کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ کچھ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے نا آپ کے لیے سیاست گنا جائے گا. نہ کہ سیاست کو سیاہ سے آگے پھر ست میں آپ اس کو تبدیل نہ کریں، اسے استعمال نہ کریں. اور یہاں پر تو استعمال ہی کیا جا رہا ہے نا، یہاں پر تو لوگ اس کو اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے وہ جو معاشرے میں جو رول ہے اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرح اس میں حصہ لے لیں گے اور حکومت میں ہم آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم آ کے تو ہم اس میں
جو چاہے دل کرتا ہوگا ہم کریں گے، اور ہم باقی لوگوں کو ہم نیچے لے آئیں گے، یعنی کہ مقابلے کی دوڑ میں ہم سب سے اوپر آ جائیں گے، اور سب کے ساتھ ہم پھر وہ رویہ اختیار کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ سیاست ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اسے اتنا گندا کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو ایک کام اچھا ہے، یعنی کہ سیاست سے کام لینا، تدبیر کرنا، یا راہیں نکالنی، یا بہتری نکالنی، یا بہتری کے لیے کام کرنا، یا عوام کی بہبود کے لیے کام کرنا، اس کام کو اتنا گندا کر کے ثابت کر دیا کہ جو سمجھدار بچے ہیں آج کل کے، یا جو ذہن تھوڑا سا رکھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا گندا کام ہے، اس میں تو یہ تو ایک کیچڑ ہے، اس کے اندر تو جو جائے گا شفاف بھی جائے گا نا اگر، تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ اتنا اس کو وہ بنا دیا ہے، برا ایک رول اس کا بنا دیا ہے، کیونکہ سیاست سے کام نہیں لیا جا رہا، سیاست کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کو بھی اپنے مقصد کے لیے، یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، یا اپنی بہتری کے لیے صرف ذاتی طور پر، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ پھر لوگوں کو تو وہ برا لگنا ہی ہے، اور آپ اس انتہا تک چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے دنوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو چلانے کے لیے، یا اپنے آپ کو چلانے کے لیے یہاں تک جانے کو تیار ہیں لوگ کہ اگر ان کی بلا سے پاکستان، ان کا جو وطن ہے، ان کی جو ماں ہے، جو ان کا جو اس کا بھی اگر سودا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا بھی سودا کر دیں۔ اس کے لیے اگر اپنے دوست جو ملک ہیں، جو ممالک ہیں، جو ہمارے، جو ہمیں ساتھ دیتے ہیں، دوست تو کیا ہمیں مدد دیتے ہیں، ہمارے مددگار ہیں، یا ہمیں مشکل میں ساتھ دیتے ہیں ہمارا، ان کو بھی اگر ناراض کرنا پڑ جائے تو ہم ناراض کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو ہے نا وہ اینٹ جو ہے نا، ہماری اکڑ جو ہے نا وہ قائم رہ جائے۔ ہم اب جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو چلو معافی مانگ لیں، جان چھڑا لیں، نہیں، ہم اڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، وہ پیسے تو انہوں نے بھیجنے ہی، بیچارے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو بھیجنے، اپنے بہن بھائیوں کو بھیجنے پیسے، اپنی اولاد کو بھیجنے، تو وہ تو مجبور ہے، ورنہ شاید وہ بھی ہاتھ روک لیں اگر محبت میں کہ نہ بھیجیں، لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کم بھیجیں، ضرورت کے مطابق بھیجیں، زیادہ جو پیسے ہیں وہ آپ وہیں اپنے پاس اسٹور کریں، اور پاکستان کو اس کا فائدہ نہ ہونے دیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جی جو خزانے میں جو ٹیکس یا بل یا جو بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو ہم ادائیگیاں کرتے ہیں، وہ ادائیگیاں بند کر دیں، یا کرنے لگے ہیں بند۔ تو اس انتہا تک جانے کے لیے صرف وہی بات ہے کہ وہ جو بندہ کہتا ہے جی میں نمبر 1 اور میرے علاوہ سب 0، تو اس مقابلے کی دوڑ سے وہ تو نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو اب 70-72 تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو ابھی 20 سے نیچے ہیں یا 20 کے آس پاس ہیں، ان کو کم از کم اس مقابلے کی دوڑ سے باہر ضرور نکالیں، اور جو چھوٹے بالکل بچے ہیں ان کو تو بالکل یہی سمجھائیں کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ بہتری کرنی ہے، پھر آپ کا رب آپ کے ساتھ بھی بہتری کرے گا، بلکہ بہت بہتری کرے گا، کئی گنا بڑھا کر بہتری کرے گا۔ اور مقابلہ صرف اپنے آپ سے کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیں۔ خدا حافظ۔